الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا متکثر المعنی کی جو ہے وہ کتنی اقسام بنتی ہیں، اس سے پچھلے میں ہم نے متحد المعنی کی اقسام پڑھی تھی۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لفظ ایک ہوں معنی زیادہ ہوں تو اس کو متکثر المعنی کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب الفاظ زیادہ ہوں ان کا معنی ایک ہو اس وقت اسے کیا کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں یہ بیان کیا ہے کہ جب الفاظ زیادہ ہوں ان تمام کا معنی ایک بنتا ہو تو اس کو بولتے ہیں مرادف۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرادف بولتے ہیں۔ یعنی جب الفاظ دو تین قسم کے لفظ ہوں اور ان تمام کا معنی ایک ہی بنے اس کو مرادف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال دے دی ہے اسد، اسد کے ساتھ مثال دی ہے لیث، اسد لیث کی مثال دی ہے۔ مطلب یہ کہ اسد کا معنی بھی شیر ہوتا ہے، جو لیث ہے اس کا معنی بھی شیر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ دو ہیں لیکن دونوں کا معنی ایک ہے، تو جب بھی لفظ دو ہوں یا تین ہوں لیکن معنی ان کا ایک ہی بنتا ہو تو اس کو مرادف کہتے ہیں۔ ایسے ہی آگے مثال دی ہے غیم اور غیث، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے بادل، لیکن اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو غیث کا معنی بارش ہوتا ہے، غیم کا معنی بادل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ غیث کی جگہ پہ سحاب کا لفظ آنا چاہیے تھا، کیونکہ غیم کا معنی بھی بادل ہوتا ہے، سحاب کا معنی بھی بادل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب ہو سکتا ہے کہ غیث کے کہیں معنی جو ہے وہ بادل بھی ہو، لیکن جو اس کا معنی ویسے استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کا معنی بارش ہی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ جب لفظ دو ہوں معنی ایک ہو تو اس کو مرادف کہتے ہیں۔ پہلی مثال اسد کی دے دی، دوسری مثال غیم غیث کی دے دی۔ اس کے بعد جو ہے اس میں انہوں نے یہ بتا دیا، چونکہ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے تھے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ لفظ یا تو مفرد ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے۔ مفرد کے لحاظ سے جو دو لحاظ سے اس کی تقسیم بنتی تھی وہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ زمانے کے لحاظ سے، ایک معنی کی وحدت و کثرت کے لحاظ سے۔ اب اس میں جو ہم نے پڑھا، آج جو ہم یہ پڑھیں گے چونکہ اس مرکب کو ہم نے وہاں چھوڑ دیا تھا، تو کہتے ہیں اس کی بھی اولاً دو قسمیں ہیں، یا تو مرکب تام ہوگا یا مرکب ناقص ہوگا۔ مرکب تام کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ سکوت درست ہو، ناقص کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ سکوت صحیح نہ ہو۔ تام جیسے کوئی کہتا ہے زید قائم، اب یہاں پہ سکوت صحیح ہے، یعنی سننے والے کو جب بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ جب سننے والے کو بات سمجھ میں نہ آئے بلکہ مزید کسی لفظ کا انتظار کرنا پڑے اس وقت اسے ناقص کہتے ہیں۔ تام کی مثال جیسے زید قائم، ناقص کی مثال جیسے غلام زید۔ اب زید کا غلام، زید کے غلام کو کیا ہے، اب یہ مرکب اضافی یہاں پہ ہے، لیکن یہاں سے بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ زید کے غلام کو ہے کیا، یہاں پہ سکوت صحیح نہیں ہے بلکہ سننے والے کو مزید کسی لفظ کا انتظار ہے کہ وہ بھی لفظ بولے تو ایک جملہ مکمل ہو تو مجھے بات صحیح سمجھ میں آئے۔ تو اس لحاظ سے دو قسمیں بنی، پہلی مرکب تام، دوسری مرکب ناقص۔ مزید وضاحت ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبق سے کتاب سے دیکھتے ہیں ان کان اللفظ متعددا والمعنى واحدا یسمى مرادفا۔ کہتے ہیں کہ جب لفظ متعدد ہوں معنی ایک ہو اس کو مرادف کہتے ہیں۔ کل اسد واللیث، جیسے اسد اور لیث، والغیم والغیث، غیم اور غیث۔ المرکب قسمان، مرکب کی دو قسمیں ہیں۔ احدہما میں سے پہلی المرکب التام، مرکب تام، وہو ما یصح السکوت علیہ، وہ جس پہ سکوت صحیح ہو، کزید قائم، جیسے زید قائم۔ ثانیہما، دوسری قسم المرکب الناقص، وہو ما لیس کذالک، دوسری قسم مرکب ناقص ہے وہ جو ویسے نہ ہو۔ مطلب یہ کہ تام وہ جس پہ سکوت صحیح ہو، ناقص وہ جس پہ سکوت صحیح نہ ہو۔ تو اس میں یہ فقط آج دو قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ کل والے سبق میں جو ہے وہ ہم تام کی دو قسم، جو مرکب تام کی جو آگے تقسیم بنتی ہے وہ ایسے جو ہے وہ ناقص کی جو آگے تقسیم بنتی ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کو اچھے انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔